آپ ہر 10 محرم کو اس مسجد کے اندر واقعہ کربلا کے اوپر تقاریر سنتے ہیں، کیوں ایسا سنتے ہو نا؟ تو جیڑا ہون دوبارہ ہونا ہے محرم انشاءاللہ تو ہاں پھر سن۔ واقعہ کربلا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ہویا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی شہادت ہوئی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن واقعہ کربلا کے اندر 90% سے زیادہ جھوٹ جو نا اس کے اندر ملا ہوا ہے، یعنی من گڑھ چیزیں، جھوٹے واقعات اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ میں نے 10-15 منٹ کے اندر صرف آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھنی ہے کہ واقعہ کربلا کب ہوا، کس نے بیان کیا، کس سن میں یہ اس کے اوپر پہلی کتاب لکھی گئی۔ یہ چند چیزیں مجھے امید ہے کہ جب آپ کے دل میں بیٹھ جائیں گی نا انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعہ کربلا کے اندر کتنی صداقت ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو واقعہ کربلا پیش آتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کے اوپر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ کون سی تھی، اور یہ کب لکھی گئی، اس کو لکھنے والا کون تھا۔ اب جب ہم تمام تحقیق کر لیتے ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الحجرات کے آیت نمبر 6 اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاکم فاسقم بنبا ان فتبینوا، اور تواڈے کول کوئی بندہ فاسق کوئی خبر لے کے آ جاندا نا، اس دی تحقیق کرو۔ اور کائنات دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 92 حدیثاں، کتنی 92 حدیثیں حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے امام مسلم شریف کے اندر نقل کی ہیں، کتنی؟ اس کے اندر آپ 6 نمبر 7 نمبر 8 نمبر حدیث اٹھائیں تو کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے کفا بالماری کاذبا، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کو آدمی خبر لے کے آتا ہے، چاہے وہ جھوٹا ہی ہے، اس کی تحقیق کرو کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ آج ممبروں کے اوپر بھی اللہ کی قسم اکثر خطیب حضرات واقعات بیان کرتے ہیں، من گڑھ ہوتے ہیں، وہ جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن تحقیق نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی تقریر کرتا ہے، صدیقی صاحب نے تقریر کی ہے، اگر آپ میں سے کوئی آدمی اٹھ کے پوچھتا ہے بھائی دلیل دو، تو ان کا حق بنتا ہے آپ کو دلیل دینا۔ آیا کہ آپ اس کو مسجد سے باہر نکال دو، آپ نے بھی سوال کیوں کیا؟ خطبہ حضرات اکثر غصہ کرتے ہیں کہ ہماری تقریر کے بعد ہم سے کوئی سوال نہ کرے، ہم بیٹھے مجھ سے سوال کرو، میں جواب دے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو 10 محرم 61 ہجری کو واقعہ کربلا پیش آتا ہے۔ کب آتا ہے جی؟ اور سب سے پہلی جو کتاب اس کے اوپر لکھی گئی وہ مقتل حسین تھی۔ کون سی تھی؟ مقتل حسین، اس کو مقتل ابی محنوی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ کب لکھی گئی اور کس نے لکھی؟ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ محدثین نے، مفسرین نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ کربلا کے اوپر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ مقتل حسین تھی، اور جس نے اس کو لکھا تھا اس کا نام ابو محنف لوط بن یحییٰ تھا۔ ابو محنف لوط بن یحییٰ تھا، اس نے سب سے پہلے کربلا کے اوپر کتاب لکھی مقتل حسین۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس آدمی نے یہ کتاب لکھی یہ کب پیدا ہوا تھا؟ یہ بھی دیکھنا کہ نہیں دیکھنا؟ ابھی حاجی انور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے والد صاحب زندہ ہیں، اللہ جنت میں کر دے، میں نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر میں آ کے کہتا ہوں کہ میری حاجی انور صاحب کے والد سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ میں سے اکثر جو مجھے جانتے ہو کہے گا یار جھوٹ بول رہے، اس نے تو دیکھا ہی نہیں ہوا۔ اگر میرے تک وہ بات پہنچی تو ان کے ذریعے پہنچے گی، میں نے ان کا نام نے کہا حاجی انور صاحب نے مجھے اپنے والد کی یہ بات بتلائی تھی۔ اگر میں ڈائریکٹ کہتا ہوں کہ میں نے ان سے سنا ہے تو اکثر آپ میں سے کہیں گے یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس آدمی نے ان کے باپ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ اب محدثین کہتے ہیں کہ 61 ہجری کو کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے، اور ابو محنف لوط بن یحییٰ 40 سال بعد 101 ہجری میں پیدا ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا کتنے سال بعد؟ بولو بابا جی، بولو ذرا جی۔ یہ بندہ 40 سال بعد کربلا دی جنگ تو بعد پیدا ہو رہا ہے، جن نے کتاب لکھی کیڑی؟ مقتل حسین۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 101 ہجری میں یہ آدمی پیدا ہوا ہے، پھر یہ جوان ہوا، پھر یہ پڑھا. اور محدثین نے لکھا ہے کہ جو کربلا کے اوپر سب سے پہلی کتاب آئی تھی وہ 161 ہجری میں آئی تھی. کب آئی تھی؟ تو کربلا کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ 61 ہجری. اور کتاب کب لکھی گئی تھی؟ 100 سال بعد اس آدمی نے کربلا کے اوپر کتاب لکھی تھی. کب لکھی تھی؟ 100 سال بعد. اب اس کو چاہیے تھا نا کہ اس آدمی کا نام لیتا جو کربلا کے واقعہ کا چشمدید گواہ تھا، یا اس آدمی کا ذکر کرتا کہ اس آدمی نے واقعہ کربلا کو دیکھا تھا، سنا تھا، میں نے اس سے سن کے یہ کتاب لکھ رہا ہوں. لیکن اللہ کی قسم، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ایک آدمی 40 سال بعد پیدا ہوا ہے اور 100 سال بعد وہ کتاب لکھ رہا ہے. وہ ایسے لکھ رہا ہے کہ سامنے واقعہ کربلا ہو رہا ہے اور وہ لکھ رہا ہے. پھر محدثین نے کیا کیا؟ کہا چلو پتہ کرو یہ جو ابو محن لوط بن یہ آدمی کیسا تھا. اور محدثین نے صراحت سے لکھا کہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا ترین آدمی تھا. جس نے یہ پہلی کتاب لکھی یہ جھوٹا ترین آدمی تھا. اب مجھے بتاؤ، ایک واقعہ کے بعد آدمی 40 سال بعد پیدا ہوتا ہے اور پھر جوان ہوتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے 161 جن میں کربلا کے اوپر وہ کتاب لکھتا ہے. اس کے اندر کتنے واقعات جھوٹے ہیں، کتنے سچے، آپ خود اندازہ کر لیں. آپ خود اندازہ کر لیں. اب ابھی حج کا مہینہ آنے والا انشاءاللہ، تو شہادت عثمان بیان کریں گے. ہم کہیں گے حضرت عثمان کے اوپر 40 دن پانی بند رہا تھا، یہ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اور دوسرے کہیں گے کربلا کے اندر 3 دن پانی بند رہا تھا، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے 40 دن کی، نہ ان کے پاس 3 دن کی. کوئی یہ سنی سنائی گل باتیں ہیں، مشہور و معروف باتیں ہیں، لیکن ثابت نہیں ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا مسلم شریف کے اندر ایک قول نقل کیا ہے. کہتے ہیں الاسناد من الدین، یہ جو سند ہے نا، سند حدیث کی، یہ دین میں سے ہے. لولا اسناد، اگر یہ سند نہ ہوتی، اگر حدیث کی سند نہ ہوتی، لقالا من شاء ما شاء، اور جس کا جو چیز چاہے وہی کہتا پھرتا. اگر حدیث کی سند نہ ہوتی. دین کا دارومدار سند کے اوپر ہے. جب بھی کوئی واقعہ خطیب بیان کرے اس کو چاہے پہلے وہ تحقیق کرے، یہ واقعہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے، اس کے اوپر تحقیق کرے. آپ ماشاءاللہ یہ 60-70 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں جو اب اکثر باتیں سن کے جائیں گے، ظاہر آپ نے کہیں تو کہیں بیان تو کرنی ہے کہ نہیں کریں گے. تو ہم کہتے ہیں جب ہم بولتے ہیں تو ہم سے دلیل مانگو، ہم دلیل دے کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ کربلا کی حقیقت میں نے مختصر بیان کی ہے کہ ایک آدمی 40 سال بعد 101 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے اور 161 ہجری میں کربلا کے اوپر وہ پہلی کتاب لکھتا ہے مقتل حسین. اور محدثین لکھتے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹا ترین آدمی تھا. اب اس نے کیا، اس نے 612 روایات گڑھی. کتنی گڑھی؟ 612 روایات. اور جو اس کی کتاب تھی نا مقتل حسین، وہ گم ہو گئی، اصل کسی کے پاس آئی نہیں ہے. اس نے اپنے حلقہ احباب کے اندر یہ باتیں مشہور کر دی کہ میں نے یہ باتیں دیکھی ہیں کہ نیزے کے اوپر سر تھا حضرت حسین کا، وہ سورت مریم میں پڑھ رہے تھے، دلیل کوئی نہیں، دلیل کو نہیں. علی اصغر کو نیزے کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور آپ نے سنا ہوگا سارا کچھ، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دلیل نہیں ہے. دلیل اب اس نے اپنے دوستوں کے اندر یہ چیزیں بیان کی، اور 150 سال بعد 170 میں یہ مرتا ہے، اور 150 سال بعد امام طبری نے تاریخ طبری کے اندر اس کے دوستوں سے جو باتیں سنی ہوئی تھی وہ تاریخ طبری کے اندر نقل کر دی. امام ابن جریر رحمہ اللہ نے تاریخ طبری کے اندر، آپ نے نام سنا ہوگا اس کا بھی، 150 سال بعد اس کے مرنے کے، کہ اس کا مجھے فلاں آدمی ملا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے ابو محمد لوط بن یہ سنا. امام طبری رحمہ اللہ نے اس کے اندر واسطے بیان کر دیے کہ یہ بات مجھے 2 واسطوں سے ملی ہے. تو امام طبری رحمہ اللہ مقدمے کے اندر لکھتے ہیں، مقدمے کے اندر تاریخ طبری کے مقدمے کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی ہے کہ یہ ابو محمد لوط بن یہ جھوٹا آدمی ہے. 612 روایات مجھے ملی ہیں، میں نے منوان اس کو نقل کر دیا، تحقیق آپ بھی کر لینا. بھائیو آج ٹائم کس کے بعد ہے تحقیق کرنے کا؟
آج تو ہم تحقیق کرتے نہیں، اور جو کرتا ہے اس کے اوپر طنز اور اس کے اوپر انگلیاں سب سے زیادہ اٹھائی جاتی ہیں۔ یہ چھوٹی سی حقیقت میں نے اپنے سامنے رکھی ہے کہ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے، کہ اس کو لکھنے والا کون تھا میں نے بتا دیا، جس نے کتاب لکھی میں نے بتا دیا، کب لکھی گئی میں نے بتا دیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں اس کے اندر کتنے سچے اور جھوٹے واقعات ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔